السلام علیکم معزز طلباء و طالبات، آپ کی خدمت میں 10ویں فصل لے کے حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھیں گے اور اچھی طرح کیا ہے اس کو دیکھیں گے اور آگے شیئر بھی کریں گے اور کیا کہتے ہیں بات کو سمجھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے۔ آئے 10ویں فصل کس کے بارے میں ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 10ویں فصل کس کے بارے میں ہے؟ فعل مستقبل کو کہاں سے بنایا جاتا ہے، کیسے لیا جاتا ہے، یہ آج آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو 10ویں فصل میں یعنی فعل مضارع کو فعل ماضی کے پہلے صیغے سے بناتے ہیں۔ فعل مستقبل کو فعل ماضی سے لیا جاتا ہے۔ فعل ماضی کے شروع میں حروف عطین حروف مضارع میں سے کسی ایک حرف یا تا الف نون کو لانے کے ذریعے اور آخر کو ضمہ دینے کے ذریعے، جیسے ضربہ فعل ماضی ہے، اس سے ہم نے بنانا ہے فعل مضارع یضربو۔ یضربو سے بنے گا تجربو، اور یضربو سے بنے گا اجربو، یضربو سے بنے گا نجربو۔ اب پتہ چل گیا، یہ ماضی کے شروع میں یا کو لگا لیا تو یضربو، تا کو لگا لے تو تجربو، حمزے کو لگائے تو اجربو، نون کو لگا لے تو نجربو بن گیا۔ ٹھیک ہے، یا تا الف اور نون کو کہتے ہیں حروف مضارع بھی کہتے ہیں، حروف عطین بھی کہتے ہیں، زوائد اربعہ بھی کہتے ہیں۔ زوائد اربعہ کا مطلب وہ 4 حروف جو زائد ہیں۔ اچھا، اب آ جائیں اور ان 4 حروف یعنی یا تا الف نون کو زوائد اربعہ یعنی وہ حروف 4 حروف جو زائد ہیں تو کیا ہے زوائد اربعہ کہتے ہیں، اور یہ حروف تمام افعال میں مفتوح ہوتے ہیں۔ فعل مضارع معلوم میں یہ حروف جو ہے مفتوح ہوتے ہیں سوائے 4 باب کے، مگر 4 باب میں یہ مضموم ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مگر 4 ابواب ایسے ہیں جن میں یہ کیا ہوتے ہیں، مضموم ہوتے ہیں۔ کیا؟ علامت مضارع۔ چار باب میں صرف حرف مضارع مضموم ہوتا ہے۔ وہ 4 باب یہ ہے۔ نمبر 1 باب افعال، جیسے اکرما یکرمو، دیکھو یا کے اوپر پیش آ گیا۔ باب تفعیل ہے، جیسے صرفہ سے یصرفو، یا کے اوپر پیش ہے۔ باب مفاعلہ ہے، جیسے ضاربہ سے یضاربو، یا کے اوپر پیش ہے۔ اسی طرح کیا ہے باب فعللہ، فعل رباعی مجرد کا باپ ہے، ایک ہی باپ ہے تو اس کے کیا ہے ماضی آئے گا دحرجہ، مضارع آئے گا یدحرجو، دیکھو یا کے اوپر پیش ہے۔ تو حرف مضارع، علامت مضارع، حروف عطین، زوائد اربعہ کہاں مضموم ہوتے ہیں؟ صرف 4 باب میں، 4 باب کے مضارع میں مضموم ہوتے ہیں۔ نمبر 1 باب افعال، نمبر 2 باب تفعیل، نمبر 3 باب مفاعلہ، نمبر 4 باب فعللہ۔ ان کے علاوہ ثلاثی مجرد کے 6 کے 6 ابواب کے مضارع مفتوح، اور ثلاثی مزید فی کے کیا ہے 7 افعال کے مضارع کیا ہے مفتوح۔ اسی طرح کیا ہے رباعی مزید فی کے 3 باب میں علامت مضارع مفتوح ہو جائے گا۔ صرف رباعی مجرد کا 1 باب اور ثلاثی مزید فی کے پہلے 3 باب، باب افعال، باب تفعیل، باب مفاعلہ، ان میں علامت مضارع مضموم ہوگا۔ اچھا، یہ بات آپ نے اچھی طرح پک کر لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا، امید ہے۔ اگلی بات آ جائے، اگلے مرحلے میں ہم آپ کو ایک اور بات بتا دیتے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ فعل مستقبل حال اور استقبال کے معنی میں آتا ہے۔ حال کا معنی بھی دیتا ہے اور استقبال کا معنی بھی دیتا ہے، جیسے ینصرو۔ حال کا معنی کریں تو مدد کر رہا ہے،
وہ مدد کر رہا ہے یعنی ابھی مدد کر رہا ہے. اور استقبال کا معنی کرنے کی صورت میں بنے گا وہ مدد کرے گا. تو ینصرو کے دو معنی ہو گئے، ایک مدد کر رہا ہے یعنی حال کا معنی ہو گیا، ایک استقبال کا معنی وہ مدد کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اور کبھی کبھار جو ہے فعل مضارع خاص ہو جاتا ہے حال کے ساتھ. کب؟ جب فعل مضارع کے شروع میں لام مفتوحہ آ جائیں، جیسے لا ینصرو، تو اس کا مطلب استقبال کا معنی نہیں رہے گا، صرف حال کا معنی ہوگا، یعنی اتھینٹک وہ مدد کر رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ لام مفتوحہ آئیں تو حال کے ساتھ فعل مستقبل جو ہے خاص ہو جائے گا، اور اگر اسی طرح سین اور سوف آ جائیں تو پھر وہ استقبال کے ساتھ خاص ہوگا، وہاں حال کا معنی نہیں کر سکتے ہیں. جیسے سینصرو، مستقبل بعید میں وہ مدد کرے گا، مستقبل قریب میں وہ مدد کرے گا. سوف یضربو، مستقبل بعید میں وہ مدد کرے گا. تو کیا سین سوف آتے ہیں کس کے لیے؟ پھر استقبال کو خاص کرنے کے لیے مستقبل کے ساتھ، اور لام مفتوحہ آ جائے تو پھر حال کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ یعنی سین اور سوفہ بھی نہ ہو اور لام مفتوحہ بھی نہ ہو تو پھر اس صورت میں فعل مضارع حال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور استقبال کا معنی بھی دیتا ہے. یہ بات آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ آئی ہوگی. تو آ جائے، یہی آپ کو سمجھانا تھا، یہی بات آپ تک پہنچانا تھا. یہ بات پہنچ گئی تو پھر ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں. آگے کی طرف بڑھتے ہوئے ہم اس کے ٹرانسلیشن کریں گے. 10ویں فصل کی جو فارسی میں ہے اس کی ٹرانسلیشن کریں گے. ٹرانسلیشن کس طرح؟ اس طرح سے ہے کہ فصل دہم یعنی 10ویں فصل، فعل مستقبل را از فعل ماضی گیرن. فعل مستقبل کو فعل ماضی سے لیا جاتا ہے. کیسے لیا جاتا ہے؟ بے زیادتی یک حرف، ایک حرف کو زائد کرنے کے ذریعے. کس میں سے؟ از حروف عطین، حروف عطین میں سے فعل ماضی کے شروع میں ایک حرف کے زائد کرنے کے ذریعے. کہ در اول و در آوران، یعنی حروف عطین میں سے ایک حرف زائد کو یعنی ایک حرف کو اضافہ کریں گے حروف عطین میں سے فعل ماضی کے شروع میں. ضربہ کے شروع میں، نصرہ کے شروع میں، علمہ کے شروع میں، شرفہ کے شروع میں، اور یعنی کہ در اول و در آورند، فعل ماضی کے شروع میں لے آتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ دوبارہ سے سنو. بے زیادتی یک حرف، ایک حرف کو اضافہ کرنے کے ذریعے. کس میں سے؟ از حروف عطین، حروف عطین میں سے، حروف مضارع میں سے، زوائد اربعہ میں سے. کہ در اول و در آوران، یعنی فعل ماضی کے شروع میں لے آتے. و آخر شرا مضموم نمایاں، اور فعل ماضی کے آخر کو ضمہ دیں گے چونکہ اس کے شروع میں زوائد اربعہ میں سے ایک حرف کو لائے اور آخر کو ضمہ دیں گے یعنی مضموم ہوگا. تو کیا ہوگا؟ ضربہ سے یضربو، نصرہ سے ینصرو، علمہ سے یعلمو، منع سے یمنعو، کتبہ سے یکتبو، شرفہ سے یشرفو، حسبہ سے یحسبو. اور کیا ہے؟ نصرہ سے ینصرو. اچھا، و این حروف را زوائد اربعہ خوانند، اور ان 4 حروف کو یا، تا، الف اور نون کو، جیسے یضربو، تضربو، اضربو، نضربو، شروع میں جو مضارع کے یعنی ماضی کے شروع میں جن حروف کو لے کے آتے ہیں یا فعل مضارع کے شروع والے حروف، یہ 4 حروف ہوں گے. اچھا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان حروف را، ان 4 حروف کو، یا، تا، الف اور نون کو زوائد اربعہ خوانند،
زوائد اربعہ کہتے ہیں، یعنی وہ 4 زوائد حروف. وَإِنْ حروف مفتوح باشات، اور یہ حروف مضارع کہیں یا حروف کیا کہتے ہیں عطین کہیں یا حروف زوائد اربعہ کہیں، یہ مفتوح ہوتے ہیں تمام ابواب میں سوائے 4 باب کے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اللہ، ہاں یہ حروف مفتوح نہیں ہوتے بلکہ مضموم ہوتے ہیں. کہاں؟ در 4 باب، 4 باب میں. افعلا یعنی باب افعال کے مضارع میں یہ 4 حروف مضموم ہوتے ہیں، جیسے افعلا یفعلو، ہاں اکرم یکرم، تکرم، نکرم، اکرم. اسی طرح وہ فعلا، فعلا سے مراد باب تفعیل کے فعل مضارع ہے، جیسے صرفا سے یصرف، تصرف، اصرف، نصرف، مضموم ہو گئے، 2 باب ہو گئے. اور تیسرا باب وفعلا، فعلا سے مراد باب مفاعلہ، یعنی یہاں تو ماضی کے وزن انہوں میں بیان کیے ہیں. باب مفاعلہ جیسے ضاربہ سے یضاربو، تضاربو، اضاربو، نضاربو. وفعللا، یہ 3 تو کیا ہے؟ فعل ثلاثی مزید انفی کے پہلے 3 باب ہے جو ترتیب سے بیان کیے ہیں. ان میں علامت مضارع مضموم ہوتی ہے. اور چوتھے نمبر پہ وفعللا، فعللا کے مضارع میں علامت مضارع مضموم ہوتی ہے کہ در ان 4 باب مضموم باشا. ان 4 باب میں علامت مضارع حروف عطین زوائد اربعہ مضموم ہوتے ہیں. یہ گل مک گئی. اب آگے چلیں. وفعل مستقبل بمعنی حال و استقبال آیات، اور فعل مستقبل حال کے معنی میں اور استقبال کے معنی میں آتا ہے. چنانچہ گوئی جیسا کہ کہے، کیا کہے؟ انصرو یاری کنم. ٹھیک ہے، انصرو یاری کنم. میں انصرو کے 2 معنی ہیں. ایک میں کیا ہے ابھی مدد کر رہا ہوں، ایک کیا ہے میں مدد کروں گا. ینصرو یاری کنم و یاری می کنم، یعنی یاری کنم میں مدد کر رہا ہوں، انصرو میں مدد کر رہا ہوں، و یاری میں کنم اور میں مدد کروں گا. تو ایک حال کے معنی میں یعنی میں مدد کر رہا ہوں، حال کے معنی میں ہو گیا. وہ یاری میں کنم یعنی آنے والے زمانے میں میں مدد کروں گا، یہ استقبال ہو گیا. وہرگاہ ہے، وہرگاہ دروے لام مفتوحہ در آیات. جب بھی فعل مضارع کے شروع میں لام مفتوحہ آ جائے حال را باشا تو پھر فعل مضارع حال کے معنی میں ہوگا، حال کے لیے ہوگا. چون جیسے لینصرو، ہاں وہ مدد کر رہا ہے. وہ اگر سین یا سوفا در آیات، اگر مضارع کے شروع میں سین یا سوفا آ جائیں تو استقبال را باشا تو پھر مضارع جو ہے مستقبل کے لیے ہوگا، پھر اس میں حال کا معنی نہیں بنے گا. چون جیسے سینصرو ان قریب وہ مدد کرے گا، وسوف ینصرو آنے والے زمانے میں وہ مدد کرے گا. تو ایک مستقبل قریب کے لیے سین داخل ہو جائیں تو مستقبل قریب کا معنی دیتا ہے فعل مضارع. اگر سوف داخل ہو جائیں تو مستقبل بعید کا معنی دیتا ہے. یہ آج کے لیے آپ کی خدمت میں اتنا کافی ہے، اور انشاءاللہ 11ویں فصل کو کل شروع کریں گے. اپنی نیک دعاؤں کو میں بندہ حقیر کو یاد کر لیجئے گا، یاد رکھ لیجئے گا، بندہ حقیر کے حق میں دعا کیجئے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں آج سید الساجدین کے ولادت کے صدقے میں آپ سب کو صحت و سلامتی اور سب کی حاجتوں کو پوری فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.